7 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ اپنی عنایت سے اس دن اپنا سایہ کرے گا جس میں اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 701۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ اپنی عنایت سے اس دن اپنا سایہ کرے گا جس میں اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی محشر کی تصویر ہے۔ وہاں اللہ ہی کسی کو سایہ فراہم کرے تو کرے، باقی سب نعمتیں چھن چکی ہوں گی۔ تو ارشاد ہوا کہ اس دن اللہ سایہ فراہم کرے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے، یعنی وہاں جہاں نفسی کا عالم ہوگا، جہاں لوگوں کے لیے ابھی کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوا ہوگا، یہاں لوگ امید و بیم کی کیفیت میں ہوں گے، جہاں حقائق واضح ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، اور پھر جو محشر کی تصویر ہے وہ افراتفری اور وہ آپا دھاپی کی کیفیت ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ سایہ فراہم کریں گے۔ تو 7 لوگ ہیں۔ فرمایا امام عادل، پہلے وہ حکمران جس سے لوگوں کو عدل کے سوا کچھ نہ ملے، یہی اصلی مطالبہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک ملک عظیم تم کو عطا کر دیں گے، اس موقع پر آپ یہ دیکھیے کہ سورہ نساء میں کیا ہدایات دی ہیں۔ اس میں یہ فرمایا ہے کہ اب جب یہ نعمت تم کو ملنے والی ہے تو قومی حیثیت سے 2 چیزیں لازم ہیں۔ ایک یہ کہ ان تودوا الامانات الی اہلہا، تم جو ذمہ داری بھی دو گے اہلیت کی بنیاد پر دو گے، یعنی کوئی فیصلہ میرٹ کے خلاف نہیں کرو گے۔ اور دوسرے یہ کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اب لوگوں میں فیصلے ہونے ہیں، سب سے بڑھ کر نظم حکومت اسی مقصد سے قائم ہوتا ہے، تو تم عدالت کرو گے، انصاف کرو۔ 2 چیزوں کو بنیادی ذمہ داری کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اصلاً نظم حکومت قائم ہی اس لیے کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انسان کی ضرورت سے حکومت، نظم حکومت پیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آسمان سے ٹپک پڑی ہے۔ جس طرح ہماری ضرورت روٹی کمانا ہے، اسی طرح دوسروں کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم ایک نظم قائم کرتے ہیں، وہ قبیلے کی سطح پر ہو، ریاست کی سطح پر ہو۔ کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں اور پھر ان کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ انسان کے لیے کسی دوسرے کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی حریت کو آسانی سے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ عدل حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے بنیادی ذمہ داری بیان فرمائی، اور ارشاد ہوا کہ اگر کوئی امام، مسلمانوں کا کوئی حکمران
وہ عادل ہے، یعنی اس نے عدالت کو اختیار کیے رکھا۔ ظاہر ہے کہ انسان یہ سب چیزیں حد وسعی میں کرتا ہے، یعنی اس کی جتنی ہمت تھی، اس کا جتنا علم تھا، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ناانصافی نہیں کی، کوئی ناانصافی نہیں ہونے دی، لوگوں کو ہمیشہ عدل فراہم کیا ہے۔ تو اس طرح کا حکمران قیامت میں اللہ کے سائے میں آ جائے گا فوراً۔ ایک یہ فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اسی طرح وہ نوجوان جس نے جوانی میں ہی اللہ کی عبادت اختیار کر لی، اللہ کی بندگی اختیار کر لی، یعنی جوانی کا زمانہ جب انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں تو وہ انسان کو مائل کرتے ہیں کہ یہ تو ایسا دور نہیں ہے کہ اس میں آدمی مصلی بیٹھ جائے، اس میں سر سجدے میں رگڑتا رہے، دیکھ لیں گے، یہ بھی کر لیں گے۔ اگر اس زمانے میں آدمی نے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کو اختیار کیا، یہ جامع تعبیر ہے، یعنی یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں گا، اس کا ظہور پھر عبادات میں بھی ہوتا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس نے نشو و نما اسی میں پائی۔ یہ دوسرا۔ تیسرے کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، محلے میں قریب میں مسجد ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اٹھے گا تو فجر کی نماز کے لیے، اس کے بعد زندگی کی سرگرمیاں ہیں تو ہر وقت خیال ہے کہ ظہر کی اذان ہونے والی ہے، جانا ہے مسجد، پھر کچھ آرام کیا ہے تو آرام بھی اتنا ہی کہ جو عصر سے غافل نہ کر دے، اسی طریقے سے پھر مغرب اور عشاء۔ تو آدمی کا دل مسجد میں معلق ہے، یعنی وہ مسجد کی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب اس سے نکلتا ہے تو اسی میں دل لگا رہتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کے اگلی نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا، وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور وہ دو لوگ جن کے درمیان دوستی، محبت اور افتراق، ظاہر ہے لوگ ملتے بھی ہیں، لوگ الگ بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پیدا بھی ہوتے ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، لیکن وہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے، یعنی اس میں کوئی اور غرض نہیں ہے۔ تو یہ دو لوگ بھی اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اور وہ شخص بھی جس نے علیحدگی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد سے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں بہہ نکلی، یعنی خلوت میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں بھی آنسو بہہ نکلے۔ وَرَجُلٌ ذَاتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، اور وہ شخص بھی جس کو کسی ایسی عورت نے جس کا حسب نسب بھی غیر معمولی تھا اور جس کو حسن و جمال بھی غیر معمولی ملا تھا، اس کو دعوت دی، ظاہر برائی کی دعوت، فقال انی اخاف اللہ، اور اس کے حسب و جمال کو دیکھنے کے باوجود اس نے کہا بیوی میں خدا سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخَذَهَا فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ساتواں اور آخری وہ شخص کہ جس نے انفاق کیا، اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ دیا اور اس طرح چھپا کر دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو معلوم نہیں ہوا۔ تو یہ 7 لوگ ہیں، اس میں 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ انسانوں کے درمیان نیکی اور خیر کے معاملے میں بھی بہت سے میدان میں یہ لازم نہیں کہ ہر شخص میں ہر خوبی ہو، کسی میں کوئی غیر معمولی ہوتی ہے، کسی میں کوئی دوسری، تو اس طرح مختلف پہلوؤں کو رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی کہ دین میں ایک درجہ وہ ہے جس میں آدمی ضروری چیزیں اپناتا ہے، یہاں وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو انسان کے لیے ہدف ہیں، جمال و کمال ہیں،
یعنی وہ اخلاق کے اور خدا کی بندگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچے، تو اس کے جو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں وہ انسانی طبائع کے لحاظ سے کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، حضور نے ایک ہی موقع پر بیان کر دیے ہیں۔ ان کو ہر مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنا ہدف بنا لینا چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک تو ایسا ہو کہ جس کو ہم بھی اپنی شناخت بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔